بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 22 اگست جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ اب تک کی جو اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل سے اس میں تجزیہ بھی دوں گا۔ شوکت خانم کی اولاد کا خوف اس وقت، علیمہ خان کا دوسرا بیٹا بھی جو اغوا ہوا، عسکری نظام کو علیمہ خان چیلنج کر رہی ہے کہ معافی اب اسٹیبلشمنٹ، پولیس اور جج مانگیں گے۔ نام نہاد جمہوریت لپیٹنے کی تیاریاں مارشل لا کے خطرات منڈلانے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ کا آج واضح پیغام کہ آرمی چیف کی عمران خان سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس نازک صورتحال پر اہم اجلاس ہے، آج بڑے فیصلے بھی متوقع ہیں۔ تحریک علیمہ خان کے سپرد کی جائے، اس پر بھی عوامی مطالبات آ رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ پر مقدمے کی درخواست بھی آ گئی۔ ایک اور صحافی بھی آج گرفتار ہوئے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی انٹری ہوئی، بڑا دبنگ خطاب ہوا۔ اور غزہ کے معاملے پر قحط کا معاملہ OIC میں اجلاس ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی تنازع میں چین کود پڑا، صاف اعلان کیا ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں، خاموش نہیں رہیں گے۔ تفصیل سے تمام خبروں کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلے 3 سالوں میں ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ جو سوال ہے، مختلف باتیں جو گردش کرتی ہیں کہ آخر عمران خان سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ شوکت خانم کا پورا خاندان اس وقت پورے پاکستان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ عمران خان نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ اس لیول کی فسطائیت، انتقام اور بغض نظر آ رہا ہے کہ پورے کا پورا خاندان جیلوں میں اغوا کیے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ منیب فاروق اور سہیل وڑائچ جونیئر، اس نے وجہ بتائی ہے، اور یہ وجہ ظاہر ہے منظوری کے بعد بتائی ہے، ورنہ جس طرح سہیل وڑائچ کی تردید آئی، یہ بھی تردید آ جاتی، پی کا ایکٹ لگ جاتا جو سہیل وڑائچ پر لگ گیا، مقدمہ ہو گیا۔ اس کی تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے جو آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑے پیغام رسان جو خبر کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، منیب فاروق صاحب، سہیل وڑائچ جونیئر، اس نے کہا عمران خان اور آرمی چیف کی دشمنی 2022 میں شروع ہوئی، جب عمران خان نے تعیناتی روکنے میں رکاوٹ ڈالی۔ اس کے بعد پھر آرمی چیف نے فیصلہ کیا، اور یہ اس نے مثال بھی دی کہ جس طرح نواز شریف نے جنرل ضیاء بٹ کو لگانے کی کوشش کی اور فضا میں پھر مارشل لا لگا دیا مشرف نے۔ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا، حالانکہ اس کے پاس اختیار تھا۔ مشرف نے اپنی نوکری بچانے کے لیے جمہوریت لپیٹ دی۔ اس وقت بات نوکری کی نکلی۔ سہیل وڑائچ جونیئر کا کام یہی ہے، آپ کو پتہ ہے، انہیں ڈرنا چاہیے ویسے سہیل وڑائچ کے انجام سے۔ یہ اس بات پہ مہر لگا رہے ہیں کہ عمران خان پر تمام کیسز جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، اور یہ جو ظلم و ستم نظر آ رہا ہے ذاتی انتقام اور بربریت ہے۔ حالانکہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، نوکری میں رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر نوکری میں رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو پھر عارف علوی کے ذریعے جو اس وقت صدر تھا، اس پر پیغام کیوں بھیجا گیا کہ مجھے رہنے دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اگر عمران خان رکاوٹ ڈال رہے تھے تو الیکشن کیوں نہیں کروائے گی؟ یہ تو صاف صاف ایک آمریت کی بنیاد کی بات کریں۔ اور جو عمران خان کا بیان تھا نا کہ میری آپا سے ملاقات کروا دیں، وہ بھی پھر سچ ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو انتقام، ذاتی انتقام اور بغض کا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح قاضی فائز نے ریفرنس کی وجہ سے تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھینا، وہ مولوی مفتی منیب ابھی رویت لال کمیٹی کا چیئرمین ہٹانے کا بدلہ لیتا رہا، اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ سسپینڈ کرنے کا انتقام لیتا۔ تو یہ نوکریاں، ایکسٹینشن، پورے ملک کو اس وقت گھوڑے پر چڑھا کے اس وقت افغانستان بنائے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے ساری زندگی آب حیات تو نہیں پیا کہ اس نوکری پہ قائم رہیں گے، یا باقی لوگوں کو یہ حالات نظر نہیں آ رہے جو ملک کی تباہی و بربادی ہے۔ 90% عوام میں جو نفرت کے بیج روزانہ کی بنیاد پر بوئے جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کبھی بزرگ کبھی صحافی، ہر شعبہ تباہ و برباد کر کے انصاف کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں معافی کے چکر میں، یہ سائیکوپیتھ ذہنی مریض بن چکے ہیں، خود بھی اور پورے ملک کو بھی۔ اب علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو جس طرح اغوا کیا گیا 27 مہینے کے بعد 9 مئی کے نامعلوم لوگوں میں، جس طرح ابھی صحافی خالد جمیل کو رات کو سائبر کرائم نے اٹھایا کیونکہ اس نے پروگرام میں کہہ دیا کہ مرد حق قید میں ہے اور ابلیس خاکی جو راج کر رہا ہے، غصہ آ گیا، کیونکہ غصہ تو بڑی جلدی آتا ہے، لسا دیکھ کے تو ایک دم غصہ آتا ہے۔ اب مدت ملازمت کی توسیع کے چکر میں پہلے تعیناتی پھر توسیع، ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ اگر عدالتیں صرف آزاد ہوتی اس ملک میں تو یقین کریں بڑا کچھ ہو جاتا، لیکن یہ تو اس وقت کوٹھے اور چکلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ بد کردار ہیں، باقی جو رہ گئے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں۔ پاکستانیوں کو محفوظ تو نہیں رکھ سکتے۔ اور پنجاب پولیس کا تو دیکھیں جو ظلم و ستم ہے، اس پر تو انشاءاللہ حساب کتاب ان سب لوگوں سے وقت آئے گا، ہوگا ضرور۔ اس وقت تو جو واردات کی جا رہی ہے، میں تاریخ دیکھ رہا تھا 1971 میں، بالکل مشرقی پاکستان میں جنہیں بعد میں بنگالی بنا دیا، ان دشمنی اس پڑھے لکھے طبقے کے لوگوں کے ساتھ، پروفیسرز، دانشور، صحافی، جس طرح سیاستدانوں کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ مزاحمت کی وہ جو فکری بنیاد ہے اسے توڑ سکیں۔ اسے توڑ تو نہیں سکے، نتیجہ کیا نکلا کہ پورے کا پورا معاشرہ بغاوت پہ اترا ہے، اور پھر 93,000 فوجیوں کا ہتھیار ڈالنے پڑے۔ آج عالمی سطح کے ایتھلیٹ شاہریز خان کو جس طرح ہتھکڑیاں پہنا کر رسوا کرنے کی کوشش، اس سے پہلے عمران خان پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ وہی نفسیات ہے جو بنگالیوں کے ساتھ اپنائی کی کہ پڑھے لکھے باصلاحیت لوگوں کو ٹارگٹ کرے، عوام کو خوفزدہ کرے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب اس صورت میں دیکھیں یحییٰ خان عبرتناک انجام میں بلا شبہ مارا کہ جہنم واصل ہوا، لیکن اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے۔ اور یہ تو خان کے دیکھیں دشمن اتنے بزدل، اتنے نیچ ہیں، خان کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، نہ کل کر سکتے تھے، نہ آج، نہ کر سکتے ہیں آئندہ۔ ان کے پاس چونکہ ناجائز غیر قانونی طاقت ہے
جو کھوکھلی ہے, چل نہیں رہی. عوام کی طاقت خان کے پاس ہے, ان کے پاس ظلم کا ہتھیار ہے, خان کے پاس صبر کا ہتھیار ہے. 2 سال سے یہ ذہنی اور جسمانی اذیت دے رہے ہیں, اور عمران خان وہ جو پڑھ لیتا ہے بار بار ان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انہیں اگر تھوڑے سے بھی مرد ہوتے تو میدان میں مقابلہ کرتے, سیاست کرتے. یہ سیاست کی بات کرتے ہیں نا, اب سیاست کا مقابلہ فوج سے تو نہیں, ووٹ کے ساتھ ہے, سپورٹ کے ساتھ ہے, مقبولیت کے ساتھ ہے. اب عمران خان کی ضمانت کا صرف رد عمل دیکھیں کہ غصے کے میں بالکل باولے جس طرح ہو جاتے ہیں, ہر ایک کو کاٹنا. یہ جو اکثر آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ عمران خان کی رہائی کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, سول وار شروع ہو جائے گی, یہ بالکل درست کہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے جو ہی رہا ہونا ہے پورا پاکستان استقبال کے لیے آ جانا ہے, انہوں نے روکنا ہے, اور پھر یہ ظاہر 78 سال کی یہ جو طاقت کے زور پر بنائی سلطنت اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ اسے واقعی پھر شام اور عراق میں بدلیں گے. یہ ضمانت پہ آپ رد عمل دیکھ لیں ذرا سوچیں. خان کی رہائی اس وقت ہو رہی ہے, کرنے کے انہوں نے لاشوں کا ڈھیر لگا دینے تھے. یہ بار بار یہ جو معافیاں بانٹنے کی بات کرتے ہیں نا, بھائی معافی مانگ کون رہا ہے ان سے؟ طاقت ہے ان کے پاس, اختیار ہے, ظلم ہے, جبر, لیکن جیت تو نہیں سکے, جو مرضی کر لیں. اب فرق دیکھیں جو حق پر کھڑے ہوں اللہ انہیں کیسے ہمت اور استقامت دیتا ہے. مارنگ بلوچ دیکھیں کیسے گرج برس رہی ہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے منہ پہ باتیں کرے. علیمہ خان کو دیکھیں, 2 بیٹے اغوا ہوئے, پورا خاندان جیلوں میں, وہ گرج برس کے انہیں کہہ رہی ہے کہ میں نہیں ڈرتی, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے وقت کے ظالموں کے نام لے کے للکارتا ہے, اور خان کا بھانجا ہتھکڑیوں میں ان کے سامنے مسکرا رہا ہے, گھبرانا نہیں. جو خان نے کہا تھا نا اس کی تصویر بنا ہوا ہے, اور ماں اسے حوصلہ اور صبر دے رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں خان کا بھانجا ہوں, کل بھی تپتی زمین پر لٹایا, وہ دیکھا آپ نے اس کے جسم کس طرح پسینے اس کے. اب اس سے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا میں خان کا بھانجا ہوں, عابد شیر علی نہیں ہوں, فیصل واڈا سے معافیا مانگوں. لیکن یہ فرق ہوتا ہے جب آپ حق پہ ہوں یا آپ کی پرورش حلال پہ ہو. ورنہ نواز شریف کرن ارجن جنازے چھوڑ گئے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ جی گرفتار ہو جائیں گے. نیب کی پیشیوں میں آپ کو پتہ نہیں آواز نہیں نکلتی تھی. یہاں علیمہ خان خود بتا رہی ہے کہ شیر شاہ کو پتہ تھا کہ گرفتار ہوگا, پھر بھی وہ واپس آیا کہ میں باہر نہیں رہوں گا, مجھے گرفتار کرنے کر لیں, نہیں ڈرتے, ہمارے ساتھ اللہ کا بھروسہ ہے. خان کی 3 بہنیں اس وقت میدان میں موجود ہیں. نورین خان کا بیٹا 10 سال ملٹری جیل میں سزا ہے, وہ جمعے والے دن کوٹ لکھپت جیل جاتی ہیں. عظمیٰ خان کو عمران خان سے ملنے ڈیالہ جیل جانا, جہاں ملنے نہیں دیتے. عمران خان کو 14 سال کی سزا. اور ادھر علیمہ خان جو ہے ان کے اوپر جو میدان میں ان کے اوپر 302 کی وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. FIR میں جرم کیا لکھا ہے کہ یہ عمران خان کا پیغام باہر لے کے آتی ہیں. دفعہ 302 اندازہ کریں. شریس خان 8 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا, اور کیس کو ساتھ جناح ہاؤس کور کمانڈر کا 9, 10 اور 11 کو شہریز خان جو تھا وہ لاہور میں تھا ہی نہیں, وہ چترال میں تھا. بالکل اسی طرح ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا یہ 15 دن کا ریمانڈ لے کے 45 دن کر لیے انہوں نے. دیکھیں تاریخ اگر ان کو تھوڑی سی سمجھ نہیں ہو, پرویز مشرف اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا, مکے لہراتا تھا نا, ایسے دھمکیاں دیتا تھا, وہاں سے ماروں گا میزائل جہاں سے نظر نہیں آئے گا. جسم دیکھا تھا اس کا مرتے وقت آپ نے. اور بزدل اتنا تھا کہ ہندوستان سے شہداء کی لاشیں وصول نہیں کرتا تھا. کرنل شیر کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا, تسلیم نہیں کرتا تھا ہمارے شہید ہیں. جنرل ضیاء خان اپنے آپ کو فرعون اعظم سمجھتا تھا, بنگالیوں کو نشانے بناتے تھے ڈھونڈ کے. فوج آئی تو ان کی سامنے تو 93,000 سرنڈر کر گئے. ان کی بھی یہی حالت ہے. دیکھیں پچھلے سال خود معافی کا مطالبہ کر رہے تھے. سہیل وڑائچ نے جب وہی باتیں لکھ دیں تو پورے معاملے سے انکار کر گئے, اور سہیل وڑائچ پر ابھی انہوں نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کی FIA میں درخواست دے دی. اچھا ان کے اپنے جو افسران ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 مہینے پہلے جو اغوا ہوئے تھے, وہ ان کی جو ویڈیوز آئی تھی کالعدم تنظیموں میں, وہ خود وہاں ٹسوے بہا رہے تھے, روتے ہوئے ویڈیو میں ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کر رہے تھے. اب کالعدم تنظیمیں ہمیں مار دیں گی, ہمیں چھڑائیں, اور پھر پیسے دے کے انہیں چھڑایا گئے. تو یہ ان کی ساری طاقت اور بدماشی جو ہے کمزور پر, معذور پر, غریب پر, مظلوم پر چلتی ہے. پورے ملک کے حقیقت میں گناہوں کا کفارہ اس وقت صرف شوکت خانم کا خاندان ادا کر رہا ہے. اور یہاں یہ پیغام دیتے اتفاق ہو, اتحاد ہو, مفاہمت ہو. کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے بھائی؟ آج تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس میں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر معاملہ ہے. یہ احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے, حکمت عملی بنائیں گے. آج یہ کھل کر ان کی طرف سے بات آنی چاہیے سامنے. دیکھیں تحریک انصاف کی جماعت میں اور قیادت میں خاص طور پر وہ لوگ جو فیصلہ سازی میں اختیار رکھتے ہیں, چاہے وہ کور کمیٹی کے یا پارلیمانی کمیٹی کے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر ہیں. سب سے بڑھ کر خیبر پختونخوا کی حکومت, جہاں علی مین گنڈا پور جس کے دائیں مبارک زیب بیٹھا ہوا ہے, امیر مقام بیٹھا ہے, اور بائیں احسن اقبال. ابھی وہ شاید خٹک نے بات کی ہے کہ عمران خان کی بہنیں گلا شکوہ کرتے تو انہیں برا لگتا ہے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے, وزیر اعلیٰ سمیت پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے. یہ عمران خان کے نام کے صدقے میں بیٹھے ہوئے, کوئی وراثت کی نشستیں تو نہیں, ان کے باپ دادا چھوڑ کے گئے تھے. جس شخص کے نام پر یہ اس وقت حکومتوں میں عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے خاندان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. وہ پاکستانی بھی ہے. اب یہ بات تو تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو فیصلہ سازی میں نہیں ہے, ان سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. پھر علی مین گنڈا پور اس وقت خیبر پختونخوا کا انچارج ہے. اب ان کو یہ فرض یہ تو نہیں کہ ٹویٹ کر کے پیچھے ہٹ جائیں کہ جی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں. علیمہ خان سے یہ جو ملاقاتیں نہیں ہونے تھے, آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ بھی ہے. جس دن یہ حالات خان کو پتہ چلنے ہیں سارے, اور ابھی عمران خان کے جو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کا معاملہ خان کو پتہ چلے گا, مجھے لگتا ہے ان کا پتہ کٹ جائے گا.
کیونکہ ابھی تو خان کو بیرونی حالات کا پتہ ہی نہیں نا, 4 ہفتے اخبارات نہیں ہیں, ٹی وی نہیں ہے, خان کو کوئی پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ اپنی مرضی کی ویسے بھی ان میں خبریں چھاپتے ہیں, پڑھے بھی خان تو وہ پتہ نہیں اخبار چھاپ کے وہ دیتے. تو یہ جو مینڈیٹ انہوں نے عوام نے دیا ہوا ہے عمران خان کے نام پہ دیا, یہ اپنی حکومتیں نشستیں بچانے کے لیے ان کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئے ہیں. بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ جس طرح دیکھیں ہم لوگ فارم 47 کے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, انہوں نے بھی شاید فیصلہ کیا ہوا ہے کہ شرم و حیا کے بغیر زندگی گزار دینی ہے, غیرت کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور نظر آ رہا ہے سامنے, جتنی تنقید ہو بندہ 4 حرف بیچ کے چھوڑ کے چلا جائے. یہ آج کا سوچ رہے ہیں, مجھے ان کا کل تاریخ نظر آ رہا ہے, کیونکہ لوگ دیکھیں پچھلی وارداتیں بھی نہیں. ابھی 26 نومبر کے شہداء کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں ہوئی جو خان نے کہا تھا, بجٹ پاس کروانا تھا, پھر مدنی بل تھا, اس پہ جو لہک کے آتے تھے وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے سارے. جو خان کے نظریے پر چلنے والے لوگوں کو ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اٹھانے کی, وہ سیاحتی مقامات بیچتے رہے, ڈرون ہم لوگ کی FIR نہیں کرواتے تھے. خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ کو پتہ ہے جو مظالم پر کارروائی کے لیے کمیشن بنانا تھا, قانون بنانا تھا, کوئی پتہ نہیں. یہاں حکومت کھیل رہے ہیں واپس میں. یہ بس چاہتے ہیں علیمہ خان کو راستے سے ہٹائیں, کیونکہ وہ خان کا پیغام لے کے آتی ہیں, انہیں مائنس کریں, اور پھر عمران خان کے سارے پیغامات ایسے لے کر آئے وہ جی کہ عمران خان نے 9 مئی پہ معافی مانگ لی ہے. یقین کریں کروا دیں گے یہ جی یہ سب کچھ میرا ہے, اسٹیبلشمنٹ میری ہے, کسی سوشل میڈیا پہ صحافی سے یوٹیوبر سے کوئی تعلق نہیں. شہباز گل کو تحریک انصاف سے نکال دو, اور وہ بندہ جو نکالا ہوا ہے خان نے اسے واپس لے کر آؤ, جیسے شیخ افضل مروت ہے. محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا. یہ ان سب لوگوں کا اصل میں ایک ہی ابھی علی احمد کرد کا ایک بیان سنے آپ کو سمجھ آ جائے. اس نے کہا میں خان سے کبھی نہیں ملا, لیکن ایک عرصے بعد پاکستان کو جینون لیڈر ملا, یہ کرنل جنرل چھوٹے چھوٹے بونے ہیں خان کے سامنے. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ بونے ان کے لیے ہرکولیس بنے ہوئے. تحریک انصاف کی اس وقت قیادت نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی کمزور نظر آ رہی ہے اس دور کی. اور خیبر پختونخوا جہاں پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مزاحمت کی امید تھی, یہ بار بار کہتے ہیں جی ہم نکلے تھے 3 بار, بھائی کسی کے اوپر احسان کیا تھا, اپنی نشستیں بچانے کے لیے نکلے تھے. یہ آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے, اور پنجاب میں بھی یہی حالات ہیں. اللہ کرے عمران خان کو یہ سارے حالات کسی طرح پتہ چلے اور یہ بڑے فیصلے کریں. عوامی مطالبہ ہے کہ علیمہ خان کے سپورٹ یہ تحریک کرنی چاہیے, کیونکہ قیادت میں جو عہدے لے کر چھپے ہوئے ہیں یا اندرون خانہ معافیاں مانگ کے اپنے عہدے بچانے کے لیے, اپنی نشستیں بچانے کے لیے پس پردہ سارے رابطے کرتے ہیں. اب دیکھیں علیمہ خان لاہور میں رہتی ہیں, آپ لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کی ساری لسٹ نکالیں. یہ الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کیسے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھائیوں کو بھیجتے تھے. اب ایک بندہ بھی علیمہ خان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نظر, چند شخص تھے کچھ اکا دکا, سارے لاہور سے ہی باہر چلے گئے. علیمہ خان جو سہ رہی ہیں, ان کے 2 بیٹے گرفتار ہیں, بھانجا احسان نیازی ملٹری جیل میں ہے, بھائی 14 سال کی قید ہے, بھابھی جیل میں ہے. اور یہ تحریک چلانے کے لیے علیمہ خان ہی چلا سکتی ہے. دیکھیں جتنی بھی تحریکیں پاکستان میں چلی ہیں وہ خواتین نے چلائی ہیں, چاہے بلوچستان میں مہرنگ بلوچ ہوں یا پنجاب میں علیمہ خان ہوں. جس دلیری اور بہادری سے میدان میں کھڑے ہیں, قربانیاں دینے, یہ تحریک انصاف کے رہنما نہیں کر سکتے. وہ تو پہلے بھی قربانیوں کا رجسٹر کھول لیتے تھے. ان کے دونوں لگتے جگر جیل میں ہیں, سارا خاندان جیل میں ہے. ان سے زیادہ کس پہ ظلم اور فسطائیت ہوگا؟ اب انہیں ان حالات میں بھی اگر ڈر اور خوف نہیں چھو رہا, وہ نہیں خوف زدہ, تو تحریک چلانا ان کا حق بنتا ہے. ابھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو آپ نے دیکھا گرج برس کے بول رہی ہیں, کیونکہ ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ ان کے ساتھ ایک ملنے والی وظیفہ پڑھ لی تھی, اس نے کہا یہاں وظیفے نہ پڑھو, یہاں اسکری ڈالتے ہیں, یہاں صرف ڈالر چلتے ہیں, وظیفے نہیں چلتے. بڑی تعداد میں بلوچ عوام موجود تھی, اور لڑکا پوچھا تھی آپ پراکسیز ہیں دہشت گرد, جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں آپ سب. ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. اور یہ نفرتیں جو پھیلا رہے ہیں, یہ بلوچ اور پشتون اتنا دور چلے جائیں گے, دہائیاں لگیں گے ٹھیک ہونے میں. خدا کی قسم یہ 1-2 نوکریوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ 1971 نہیں ہے کہ لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آیا. اور جب وہ واپس آئے لوگ, تو لوگوں نے کہا جی واپس آ گئے ہمارے, ان کو پھول پھینکنے شروع کر دی. یہ 2025 ہے, لوگوں نے موبائل کھولنا ہے, پچھلی ویڈیو سامنے آج, یہ کبھی زندگی میں نہیں ختم ہوگا معاملہ. اگلے 20-20, 25-25 سال تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی پتہ نہیں آنکھیں اس وقت کیوں باندھ ہیں. خوف ہے ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یا نوکریاں یا لالچ ہے, لیکن پاکستان کو باقاعدہ پتھر کے دور میں بھیجا جا رہا ہے. وہ شہباز شریف کا بیان دیکھے, کہہ رہے ہیں تجاوزات کی وجہ سے پانی آیا, امیر مقام اس کا مشیر, اس کا ہوٹل وہاں موجود ہے, مطلب اس کے اور بھی بے تحاشا اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتا. لیکن وہ کوشش کروں اگلے اس میں معیشت کی چیزیں, تو ان سے نقصان کیا ہو رہا ہے. 3 سال میں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, عوام کی طاقت جس سے یہ ملک چلائیں. ملک ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے, پیچھے پتھر کے دور میں پیچھے پہنچا دیا. اربوں ڈالر کا نقصان, اور جو اس وقت تباہی بربادی اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. اللہ ان کو عقل دے, اور ان کو ابھی بھی سمجھ آ جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو دماغوں کو کھولے, اور یہ جو ان کی مہر لگی ہے کسی طرح ہٹے, تاکہ یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں. ابھی چین کا دیکھیں, وہ معاملہ جو ہے وہ اس پہ ہندوستان اور ٹرمپ کا, اس پہ چین سرعام کھل کے ہندوستان کا ساتھ دے رہا ہے. دنیا کے حالات بدلتے ہیں, اور جو ہی بدلتے ہیں سب کچھ بدل جانا ہے. اب یہ کس وقت ہونا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے.
تو اللہ ان کو ہدایت دے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.